السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید. ہم آپ کی خدمت میں واشنگٹن سے حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان کی سفیر شہریہ رحمان صاحبہ موجود ہیں. آج یہ ان کا پہلا انٹرویو ہوگا جو انہوں نے کسی ٹیلی ویژن چینل کو دیا ہوگا پاکستان میں یا پاکستان کے باہر جب سے یہ سفیر بنی ہیں. اور ناظرین، ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ ہی روز پہلے واشنگٹن پوسٹ میں پیمیلا کانسٹیبل، آپ سب جانتے ہوں گے ان کو، ویری ہارش کرٹک ہر چیز کی، ہر ایک کی، لیکن انہوں نے ان پہ آرٹیکل لکھا ہے، تعریف بڑی انہوں نے کی ہے، which obviously means کہ شہریہ رحمان صاحبہ سے ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہیں. اب وہ کس طرح سے مینج کریں گی وقت ہی بتائے گا، لیکن بہرحال شہریہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے. how is she going to handle the situation. Very warm welcome شہریہ رحمان صاحبہ and thank you for joining us. شکریہ نسیم اینڈ ویلکم ٹو واشنگٹن. تھینک یو. اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے واشنگٹن پوسٹ میں آپ کو کوٹ کیا گیا اور آپ نے بڑی عجیب سی بات کی، وہ جس طرح فوجی اصطلاح ہوتی ہے نا، ہارڈ شپ پوسٹنگ ہو گئی، ہمیں فاٹا بھیج دیا، یا آپ نے کہا جی واشنگٹن میں عجیب تو بالکل نہیں، اس لیے کہ یہاں کے جو لوگ جاتے ہیں پاکستان وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پاکستان ہارڈ شپ پوسٹ ہے، وہ اوپنلی کہتے ہیں. میں اپنی نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑ کے آئی ہوں جی، مجھے تو وہ بہت ایک ویلیوبل، دل پر پتھر رکھ کے چھوڑے. پتھر تو ملک کی خاطر میرے خیال میں کافی رکھنے پڑتے ہیں، اور اگر رکھ بھی لیا تو ایک اور صحیح. لیکن میرے لیے یہ ضرور ایک، جیسے میں نے کہا کل تقریر میں بھی، اٹس این آنر اینڈ پلیجر ٹو سرو ایز پاکستانز ایمبیسڈر ٹو دی US. تو یہ میں پریزیڈنٹ زرداری اور PM کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے حساس وقت میں مجھے یہ اتنی چیلنجنگ اور ایسی پوسٹ دی جس میں وہ اپنا اعتماد تو دکھا رہے ہیں نا، تو آئی ایم گریٹفل ٹو دیٹ. یہاں پہنچ کے کوئی چیز ہے جو سرپرائز کی ہے؟ الیکشن ایئر جو ہے یہاں پہ، الیکشن ایئر کی جو زور و شور ہے، شور و غل ہے، اس میں خارجہ امور کے لیے بہت کم جگہ ہوتی ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے. تو اور جیسے ہر دن گزرتا جا رہا ہے وہ اپنے ظاہر ہے اندرونی مسائل، ڈومیسٹک ایشوز پر اتنا فوکس ہے کہ کانگریس میں بہت مشکل ہے پاکستان کی بات منوانا. بات کرنا تو خیر ظاہر ہے، آج بھی ہماری میٹنگز تھیں، لیکن منوانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اگر ان کی سیاست کی وجہ سے اثر ہو رہا ہے یہاں تعلقات پر، پاکستان کی سیاست کی وجہ سے بھی آپ کے ہاتھ کچھ بندھے ہیں؟ ظاہر ہے جی، میرے ہاتھ تو صرف پاکستان کی سیاست سے بننے چاہیے. یہاں کی سیاست تو ہمارے لیے چیلنج ضرور ہے. یہ تو میں صاف کہتی ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاں بھی اس وقت وی آر رائٹ ناؤ ٹرانزیشننگ ٹو اے ویری اسٹرانگ ڈیموکریسی، اور اس میں ہمارے ادارے سب اپنی جگہ مضبوط ہیں اور کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کیونکہ شکایت لگتی ہے یہاں سے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا وی رننگ آؤٹ آف پیشنس، پاکستان بات چیت شروع نہیں کر رہا ہے. پاکستان جب بات چیت شروع کرے گا جی، جب وہ تیار ہے. پاکستان کوئی اس طرح کا ملک نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک طرف دھکا دے دیں یا پریشرائز کریں. کوئرسو ڈپلومیسی کے ویسے بھی میں سمجھتی ہوں وقت گزر گیا، اور یہ بات یہاں جتنے بھی ہم ادراک سے ان کو آگاہ کرتے ہیں، فیکٹس، کبھی کبھی الیکشن میں کسی نے کہا فیکٹس ڈونٹ میٹر، گرینڈ اسٹینڈنگ میٹرز، یعنی کہ آپ شعلہ بیانی کیا کر سکتے ہیں. ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب دا اسٹیٹ آف دس ریلیشن شپ؟ کیا ڈیڈ لاک میں ہے، ڈیپ سسپیشن ہے، کیا؟ میں یہ کہوں گی کہ جی یہ ایک تبدیلی کے موڑ پہ ہے، ٹرانزیشن میں ہے. مومنٹ کے سانحے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک ریویو پروسیس چل رہی ہے، اور یہ پہلی دفعہ جی ہمارے 24 سولجرز، میں نے ان سے پہلے آتے ہی کہا کہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا، آپ کو کیسا لگتا اگر آپ کے 24 سپاہی اور سولجرز سامنے آپ کے ٹیلی ویژن پہ، اور وہ بھی ایلائے کے ہاتھ شہید ہوں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے. اور آپ نے اب تک وہاں اپالوجی کی بات بھی نہیں کی، تو اس پر کافی انہوں نے سوچ بچار کی، کہنے گا ہاں جب آپ اس طرح کہہ رہی ہیں تو بات تو صحیح ہے. میں نے کہا کوئی ہمارا خون سستا نہیں ہے کسی سے، اور جیسے صدر کے آرٹیکل میں تھا بلڈ از ناٹ چیپر. پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو کیا ایشوز ہیں امریکہ سے، اور واٹ ڈو یو ہیئر فرام دی امریکنز؟ جی پاکستان کے ویوز تو آپ کو پتہ ہیں ہر طرف، جیسے میں نے کہا جمہوریت میں تو ہر قسم کے ویوز ہوتے ہیں، لیکن میں تو صرف اس وقت پارلیمان اور حکومت کی عکاسی کر سکتی ہوں کہ، اور ملک کی بھی ایک حد تک، کہ ایک بات پر تو سب متفق ہیں کہ ہم
پاکستان کسی سے کوئی جیسے میں نے کہا جھگڑا نہیں مولنا چاہتے، بلکہ ہم سب سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں پورے خطے میں، پوری دنیا میں، اپنی گلوبل سٹیزن شپ ہم چاہتے ہیں، اور ہم صرف یہ مانگتے ہیں کہ آپ ہم نے جو قیمت ادا کی ہے کسی رشتے میں، کسی جنگ میں، کسی بھی مسئلے میں، اس کو ایکنالج کیا جائے، تو اس کا احترام کیا جائے. اور دیکھیے تاریخ کا جو بیگیج ہے اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آگے جانے کے لیے ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، جو خدشات ہیں افغانستان کے حوالے سے، جو ٹرانزیشن وہاں ہو رہا ہے، ہم افغانستان کو اپنا اسٹریٹجک بیک یارڈ نہیں سمجھتے ہیں. میں نے یہ بات باور کی ہے. میں یہ کہوں گی کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، اسٹیٹ، وائٹ ہاؤس، ڈیفنس، پینٹاگون، ہم نے اب تک ایک میٹنگ مانگی نہیں ہے. تو ہر لیول پر ہماری میٹنگ ہوئی ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ، ظاہر ہے پریزیڈنٹ اوباما وائٹ ہاؤس میں 2 دفعہ گئی ہوں، ان سے ملاقات 2 دفعہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہماری ویکلی وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہے. یہاں لوگوں نے بہت خوشی سے، خیر سگالی سے، اور ایک بڑے وارم جذبے سے، میں سمجھتی ہوں بہت ہی احترام سے لوگ ملے ہیں اور بہت ویلکم کیا ہے. یہ اچھا، تو یہ پارٹلی اس لیے بھی ویلکم کیا ہے کیونکہ افغانستان میں کچھ لگ رہا ہے بریک تھرو ہو رہا ہے بیہائنڈ دا سینز کے اخبارات میں تو آ گیا ہے کہ پاکستان امریکہ کی زیادہ کوآپریشن ہے. تو ایک لیول پہ لگتا ہے کہ جی جیسے سچویشن از بیڈ، لیکن دوسرے لیول پر سلالہ کے بعد جو بھی سچویشن ڈیولپ ہوئی اب قدرے بہتر نہیں ہیں. دیکھیے میں سمجھتی ہوں بہتری کی طرف ہم ضرور جا سکتے ہیں، لیکن مینڈیٹ کم از کم میرا نہیں ہے. اور جب پرائم منسٹر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو گزارشات ہیں پارلیمان کی وہ ہاؤس کی پراپرٹی ہیں، جب تک وہ ڈسکس نہیں ہوں گی، میری تو مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں اس کو آگے لے کے چلوں. مگر آگے تو میں نے لے جانا ہے، بٹ ڈسکس میں نہیں کر سکتی. ہم ایڈوائز ہی ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں کہ یہ آپ توقع یہ رکھیں، آگے دیکھتے ہیں ہم ہوتا کیا ہے. ہم پھر اس کی جسے کہتے ہیں نٹس اینڈ بولٹس جو ہوتے ہیں، ڈیٹیلز ہیں، وہ فلیش آؤٹ کریں گے اور راستے ڈھونڈیں گے کہ پاکستان کے مفاد جو ہیں وہ ہمارے لیے سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے، وہ رہے گی. اور بلکہ یہاں کہتے ہیں کہ آپ مستقل پاکستان کا کیس پش کرتی ہوں. میں نے یہ کہا کہ جی میں پاکستانی کا کیس پش کرنے آئی ہوں. سرٹنلی پاکستان ایمبیسڈر. میں چاہوں گی کہ ہمارے تعلقات بہتری کی طرف جائیں، کیونکہ اس حکومت کی اور ریاست کی اب یہی پالیسی ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہر جگہ رشتے استوار کریں ایک باہمی احترام اور خیر سگالی کی بنیاد پر، اور یہی امریکہ کے ساتھ ہمارے ساتھ. دیکھیے یہ جو آپ باتیں کہہ رہی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ یہاں لوگ سن بھی رہے ہیں، آپ کو مل بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، تو کچھ کنونس بھی ہو رہے ہیں. کیونکہ مثلا ٹیررزم پر، کاؤنٹر ٹیررزم پر، اور حقانی نیٹ ورک پر، اور القاعدہ اور طالبان، تو یہ جو موٹے موٹے مسئلے رہے ہیں آپ کو القاعدہ کے حوالے سے تو یہ اب ایکنالج بھی کرنے لگے ہیں کہ ہماری وجہ سے القاعدہ کا خاتمہ ایک حد تک ہوا ہے. مطلب کوئی 250 سے زیادہ 280 جس سے زیادہ جسے کہتے ہیں ہائی ویلیو ٹارگٹ ہماری کوآپریشن کے ساتھ ہی ملے ہیں، اور ان سب کا جسے انٹرڈکشن کہتے ہیں. ہر لیول پر سرٹنلی حکومت میں یہ ایکنالجمنٹ ہے کہ ہمارا تعلق اور ہمارا کوآپریشن، ہماری جتنی بھی ریلیشن شپ رہی ہے وہ نہ صرف پاکستان کی طرف سے امپورٹنٹ ہے، پر ان کو بھی امپورٹنٹ لگتی ہے، ضروری ان کو بھی. مگر میں یہ ہمیشہ باور کرتی ہوں اپنی سائڈ کو بھی، اپنی ایمبیسی کو بھی، اور ہمارے جو تار وغیرہ جاتے ہیں، جو بھی کمیونیکیشن ہوتا ہے فارن آفس سے، کہ کبھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے دیٹ اینی بڈی از انڈسپینسیبل. تو امریکہ اپنے ظاہر نیشنل سیکیورٹی کے مفاد دیکھے گا، ہم اپنے دیکھیں گے، اور کوشش ضرور یہ رہے گی کہ دیکھیں ہم خطے میں استحکام چاہتے ہیں، اور اس وقت یہ ایک بہت مشکل گول ہے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اسٹیبلٹی ریجن میں آسان ہے، اور میں انڈیا کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں، میں افغانستان کے بارے میں. جی ظاہر ہے جو انسیڈنٹ ہوا وہ ہمارے بارڈر پہ ہی ہوا ہے. تو جو بھی حالات آگے جائیں گے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس حالات کو ایسے نیویگیٹ کریں کہ پاکستان
کو سینیٹائز کریں, پاکستان کو بچائیں فال آؤٹ سے جو بھی ہوگا, اور امریکہ کو اس لیول پر انگیج رکھیں کہ وہ بھی پاکستان کی سالمیت اور اسٹیبلٹی میں انویسٹڈ ہوں. جی اس وقت میرا یہ کہنا یہاں پہ ان کا انٹرسٹ ہو, دیکھیے پاکستان کو اگر آپ غیر مستحکم کرتے ہیں یا ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں اپنے ایکشنز کی وجہ سے, افغانستان میں ہو چاہے ہمارے ان کے انٹرنیشنل بارڈر پہ ہو, تو اس میں ان دا لانگ رن کسی کا فائدہ نہیں ہے. آپ نے آ کے اتنی لمبی جنگ یہاں لڑی ہے, لیکن قیمت ہم نے سب سے زیادہ قیمت 10 یہ بتائیے کہ جب آئی ایس ایف کا اٹیک ہوا سلالہ کا, اس کے بعد جو پاکستان نے ایک پوزیشن لی, کوئی لفظ کچھ لوگ اس کو سخت کہیں گے, میں تو کہوں گی ایک صحیح پوزیشن لی. آپ کو لگتا ہے کہ اس پوزیشن کے نتیجے میں یہاں کچھ زیادہ لوگوں کو سمجھ آئی, یا آپ کو لگا اس پوزیشن کے نتیجے میں things got worse? What is your assessment? یہاں تو ظاہر ہے وہ اپنا مفاد دیکھیں گے, نہیں, ہم اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں. پاکستان نے بڑی سخت لائن لی ہے, تو میرا بڑے احترام سے یہ ان کو کہنا ہے کہ دیکھیے پاکستان نے کوئی ایسی سخت لائن نہیں لی ہے. پاکستان نے صرف وہی لائن لی ہے جو ملک کے اس وقت جذبات ہیں, اور میں ایکسٹریم یا کسی انتہا پسندی کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن سب یہ چاہتے ہیں ملک میں کہ پاکستان اپنی بھی بات منوا سکے, اور اپنی دیکھیے عزت ساورنٹی کی سب سے امپورٹنٹ بات پاکستان کو ساورنٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی چاہیے. تو جہاں ساورنٹی وائلیٹ ہوتی ہے, چاہے وہ ڈرون سے ہو چاہے وہ کسی اور یونیلیٹرل ایکشن سے ہو. میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جو ہماری پالیسی ہم نے اپنائی, تو یہاں یو دا فرسٹ ون جو ایز این ایمبیسڈر آپ آئی ہیں اس کے بعد, تو آپ کو لگا کہ اس پالیسی کے نتیجے میں ان کی ناراضگی اپنی جگہ, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کچھ سمجھ آئی کہ پاکستان مینز بزنس آن دیز تھنگس؟ کیونکہ بزنس ایز یوزول تو نہیں ہو رہی. پرائم منسٹر کے الفاظ ہیں there can be no business as usual, اور اس بات پر سب متفق ہیں. یہ بھی ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ پہلی دفعہ پارلیمان, میں نے تو باور کیا کہ جی تاریخی ریویو ہو رہا ہے کہ پارلیمان کے ہاتھ میں ہے, کوئی بیک ڈور ڈیلز نہیں کیے جا رہے, کوئی ایک فون کال پر پاکستان کی خارجہ پالیسی نہیں طے ہوگی. جو بھی طے ہوگا وہ پاکستان کے عوام کے نمائندے طے کریں گے. ویسے تو ایگزیکٹو کو یعنی الیکٹڈ گورنمنٹ کو پورا اتھارٹی ہوتی ہے, ان کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ پالیسی بنائیں, لیکن اس حکومت نے معاملے کے حساسیت کو دیکھ کے پورے پارلیمان کو سٹیک ہولڈر بنایا ہے, اور یہ میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی ایک اہم پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بہت بہتری کی طرف جائے گا. جو بھی فیصلہ کریں, چاہے آپ کہیں کہ ہم سکیل بیک کرنا چاہتے ہیں اپنے رشتے اور ایک لمیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں, جو بھی ہے, اس میں توقعات ایک دوسرے سے پہلے تو بہت زیادہ ہو گئی تھی. میرا خیال ہے جو بھی ہوگا اب وہ حقیقت کی بنیاد پر ہوگا. یہ ون کنٹری پالیسی, ون پالیسی, آپ کیا ایک اور نئی ٹرم آپ کو اچھی طرح پتا ہے یونائٹڈ ون گورنمنٹ کا یہ مطلب ہے یہاں پہ جب آپ دیکھیں بہت لوگوں نے 3-4 ادارے ہوتے ہیں, نہیں دے اپریشیٹڈ ہے, اور پاکستان میں بھی آئی بلیو 3-4 ادارے یہاں بھی ہوتے ہیں, اور انٹر ایجنسی کنفیوژن امریکہ میں بھی ہوتی ہے, لیک آف کوآرڈینیشن پاکستان میں بھی رہی ہے, ہر جمہوری ملک میں ہوتی ہے جی, کیونکہ ایک ادارہ تھوڑے آگے ہوتا ہے, ایک پیچھے ہوتا ہے. تو جب حساس وقت ہوتا ہے, جب ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, خاص طور میں پاکستان میں اور امریکہ میں, تو میں سمجھتی ہوں ہمیں صرف ایک آواز سے بولنا چاہیے ملک میں. I call it the one government policy. جب مجھ سے پوچھیں جی آپ کی ملٹری تو یہ کہہ رہی ہے, آپ کی سویلین گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, آپ کا میڈیا, ایسے وی آر ون گورنمنٹ, اور جمہوری حکومتیں, جمہوری ملک جو ہیں, جمہوری کلچر جو ہیں, آپس میں جتنے بھی اور جھگڑے کی بنیاد پر ہی اکثر پالیسی بنتی ہے, اور جمہوریت رواں دواں اسی طرح ہوتی ہے. یہ پہلی گورنمنٹ ہے 20 سال میں جو 4 سال زیادہ جھگڑا ہوتا ہے تو جمہوریت کو روانہ بھی میں نہیں سمجھتی ہونا چاہیے. ہماری تو ریکنسیلیشن کی پالیسی ہے, اور تو ہم دنیا میں بھی ریکنسیلیشن چاہتے ہیں. محترمہ شہید کی یہی پالیسی رہی تھی, اور اسی حکومت کی بھی یہی ہے, پریزیڈنٹ زرداری کی بھی یہی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے حق میں بات نہ کریں, ڈٹے رہنا پڑے گا. اچھا, کس چیز پہ ڈٹے رہنا پڑے گا؟ اپنے مفاد کی وکالت اور ایڈوکیسی کرنے میں. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, اور یہ ٹرانزیشن کر رہا ہے. جو بھی آپ کو کہتے ہیں جی, آپ کے اوپنلی کہتے ہیں کہ جی وہاں آپ کے یہ مسائل ہیں, وہ مسائل ہیں, کس ملک میں نہیں ہوتے, اور ہمارے مسائل ہیں وہ ہمارے اندرونی مسائل ہیں.
اور ہم بے شک جب میں پارلیمنٹ میں ہوں میں ضرور تنقید کا جھنڈا علم ہیئرنگ کروا لیں. میں نے جیسے کہا پارلیمنٹ میں بڑے ہم تنقید کے علم اٹھاتے ہیں اور اٹھانے چاہیے. جمہوریت کا تو بالکل طریقہ یہ ہے اور ہمارا وتیرہ یہی رہا ہے. جی آپ نے کہا بلوچستان میں انہوں نے ہیئرنگ کی. ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہاں ناگالینڈ کی ہیئرنگ ہو رہی ہو یا نیکسلائٹ موومنٹ کی ہیئرنگ ہے یا کشمیر میں جو ہو رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہیومن رائٹس کی بات کرنا سب کا حق ہے, لیکن ہم نے فل ڈے مارچ یہاں کیا ہے اور اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا ہے. پاکستان نے بھی وہاں ایمبیسڈر منٹر سے میرے خیال میں بات کی ہے کہ وی کنسیڈر دس این انوارنٹڈ, بالکل جی انوارنٹڈ انٹرفیئرنس. کس کو بھیجا ہوگا؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو؟ واٹ از دی پروسیجر؟ ہمارا تو لیول اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ جاتا ہے اور پھر اسٹیٹمنٹ بھی جاتا ہے, پبلک اسٹیٹمنٹ بھی جائے گا. واشنگٹن میں بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے آپ کسی اور ملک کے بارے میں تو ہیئرنگز نہیں کر رہے ہیں, اور جو ایک دو باتیں ہوئی ہیں میں ہیومن رائٹس کے بارے میں کبھی نہیں کہوں گی کہ دیکھیے انسانی حقوق سب کی ترجیح ہے اور ہر جمہوری حکومت کی ہونی چاہیے, ہماری بھی ہیں, لیکن جب ڈسممبرمنٹ آف پاکستان کا لفظ آتا ہے تو اس پہ ہمیں بالکل واضح اور متواتر طور پر آبجیکشن ہوتا ہے اور وہ ہم لانچ کر رہے ہیں. دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. جب ہمارے یہ فوجی شہید ہوئے تو اپالوجی کہ جی معافی نامہ اتنی دیر یہ سنا نہیں. اب کچھ اخبارات میں آ رہا ہے کہ شاید معافی نامہ آنے والا ہے. زیادہ تر اس وقت کام اندرون خانے ہی بہتر ہے. میں اپنی بڑائی کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں بتا سکتی ہوں, لیکن اس میں میرے ملک کا مفاد نہیں ہے. اگر معافی نامہ ایک وقت پہ آئے یا جو وقت پہ ہم مناسب سمجھیں, لیک کر دیا بیکاز نیو یارک جی اگر وہ آئے تو وہ صحیح بات ہوگی, ہمارے لیے بہتری ہوگی. جب پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی پاکستان امریکہ تعلقات کی تو ٹرانزٹ جو فیسلٹیز ہم دے رہے تھے اس کو بہت کہا کہ یہ لیوریج ہے, مین لیوریج ہے. اب ہم یہاں جو لوگوں سے بات کرتے رہے واشنگٹن میں کچھ دنوں سے, وہ کہتے ہیں کہ جی 70% جو ہمارے ہے ٹرانزٹ کی ریکوائرمنٹ وہ ہم نے سینٹرل ایشیا سے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے ذریعے تو از دیٹ ٹرو؟ بات یہ ہے دیکھیں کہ وہ ظاہر ہے متبادل طریقے ڈھونڈیں گے. اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ 5 راستے ڈھونڈتے کہ جی ہم آلٹرنیٹس ڈیولپ کریں. تو یہ تو ضرور ہوگا, اور میرا تو کہنا ہے کہ ہمیں اپنے مفاد دیکھتے ہوئے صحیح وقت پہ صحیح فیصلے ہم کریں. اچھا یہ بتائیے کہ جو اس وقت آپ اپنی جو پالیسی جو بھی آبجیکٹیوز ہیں آپ ان کو جس طریقے سے پروموٹ کریے, آپ کے ایسٹس کیا ہیں, یعنی کہ اسٹرینتھس کیا ہیں, کس طریقے سے آپ پروموٹ کر پا رہی ہیں؟ تو اسٹرینتھ جی ہم میڈیا میں ہم زیادہ تر لو کی رہے ہیں کیونکہ ہم انتظار کر رہے ہیں پارلیمنٹری ریویو کا. سبسٹینٹیو بات وزن کے ساتھ یا جامع باتیں تو تبھی ہوں گی, مگر میں سمجھتی ہوں آپ نے جیسے پوچھا ویری گڈ کویسچن کہ واٹ آر یور اسٹرینتھس. یہاں ہمارے جو دیکھیے پلرز آف اسٹرینتھ ہیں وہ پاکستان کمیونٹی ہے. آلریڈی وہ ہمارے ساتھ بہت ہی ایک منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں. یہاں وہ رہتے ہیں لیکن ان کا دل پاکستان میں ہے, وہ ان کی سٹیزن شپ بھی یہاں ہوگی. سیکنڈ جنریشن بھی ایسی جی ایسی ہے. میں نے تو اتنی یہاں حب الوطنی دیکھی ہے. پہلا ڈنر بھی میں نے کمیونٹی کے ساتھ کیا اور دوسرے پہلا پریس انگیجمنٹ بھی پاکستان پریس کے ساتھ تھا. اچھا دیکھیں میں نے اکثر کچھ میٹنگز کانگریس میں تو ان کے ساتھ کی کیونکہ وہ کام کرتے رہے ہیں. جی کیونکہ جب وہ دیکھیے یہ کیمپین ایئر ہے تو یہاں کے سسٹم میں اس طرح کی لیوریج بہت ہوتی ہے. انڈین کمیونٹی تو بہت کام کرتی ہے یہاں پہ, اور ظاہر ہے ان کی پاپولیشن, ان کی اسٹرینتھ, ان کے وسائل ہم سے 10 گنے زیادہ ہیں. اور اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ ہم اپنے جو یہاں پہ اشرافیہ ہے جسے کہتے ہیں, اور دوسری لیول آف ایک تو یہاں پہ اشرافیہ کی جو سپورٹ ہے وہ ہم یوز کریں, اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ جن کے وسائل کم ہیں, جو پاکستانی سٹیزنز یہاں ہیں, پاکستانی امریکن بھی ہوں جن کے وسائل کم ہیں,
جو بلو ایک جیسے آرڈنری لیول پہ ہیں، جن کو رسائی چاہیے، جن کے مسائل ہیں، ان کے لیے بھی ایک ونڈو ہم ضرور ایکسٹرا ہم کھولیں. تو یعنی کہ پالیسی میں لابنگ میں بھی دے کین بی آف ہیلپ. دے شوڈ بی آر مین مسل. کوئی ہیں آرگنائزیشنز یا انڈیویجول؟ آرگنائزیشنز بہت ہیں، 5-6 بڑے بڑے آرگنائزیشنز ہیں. کچھ نیو یارک میں ہیں، ہیوسٹن میں ہیں، کیلیفورنیا میں ہیں، ہر جگہ ہیں، شکاگو میں ہیں، جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی زیادہ ہے، اور وہاں ہمارے کونسولیٹس بھی کھلے ہوئے ہیں. تو میرا ویو ہے کہ ریویو کے بعد میں ہر کونسولیٹ، بلکہ اینڈ آف دا منتھ میں ساری کونسولیٹس کی میٹنگ یہاں کر رہی ہوں کہ وہ رپورٹ بیک کریں کہ کمیونٹی کے ساتھ ان کے کیا انٹریکشنز ہیں، اور وہ ہمارے جتنے بھی ویوز ہیں وہ کس طرح آگے لے جا رہے ہیں. اور ایمبیسی ظاہر ہے، ایک تو ایمبیسی کے جی مین، میں ویری اسٹرانگلی سے کہ یہاں کی ٹیم جو ہے بڑی کمیٹڈ ہے اور انسٹیٹیوشنلی کام کر رہی ہے. ہر فرائیڈے ہماری میٹنگ ہوتی ہے سب کی، ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس کی، اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں میری کوشش رہتی ہے کہ ان کو شفافیت کے ساتھ، اور ہم براڈ بیسڈ اسٹیک ہولڈنگ، یہ تو ایک سیاستدان کا طریقہ کار ہوتا ہے جی. یہ تو میں محترمہ شہید اور کرنٹ گورنمنٹ سے اتنا تو میں ضرور سیکھ کے آئی ہوں، ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں ہوتا ہے. اف یو ٹیک ایوری بڈی along تو آپ کی پھر اسٹرینگتھ بڑھتی ہے نا، آپ کی قوت بڑھتی جاتی ہے. اور اگر آپ ایمبیسی کے لوگوں کو بھی زیادہ انوالو کریں، کچھ میں زیادہ کرتی ہوں، میٹنگ میں 2 لوگ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں کم از کم، تو دے فیل انوالوڈ. اینڈ اچھا میٹنگ ان کا بھی پھر بولتے بھی ہیں میٹنگ میں کہ ساری بات میں صرف نہ کروں. آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہی ہیں، آپ ٹیم بلڈنگ کی بات کر رہی ہیں ود ان دی ایمبیسی ایز اے سسٹم. نیشنل سیکورٹی از ناٹ آلویز آل ٹرانسپیرنٹ، لیکن نیچرلی جتنا کہ کمپرومائز نہ ہو آپ کا ملک کا انٹرسٹ. لیکن یہ بتائیے، ابھی کچھ روز پہلے ہماری بات ہو رہی تھی، ایک پینل آف پاکستانی ڈپلومیٹس، خاص طور پہ ریاض محمد خان صاحب تھے. انہوں نے کہا جو پاکستان جس نہج پہ آ کے کھڑا ہوا ہے آج، جو مشکل ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات میں، اس کی ایک بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے کولیشن سپورٹ فنڈ وغیرہ اس طرح کی ارینجمنٹس کی، یہ اس میں کچھ لکھت پڑھت نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ارینجمنٹس کی اور یہ زبانی انہوں نے تو ہی واز ان دا گورنمنٹ، انہوں نے کہا کہ مجھے 2006 میں کچھ پتا چلا کہ کچھ کور کمانڈرز کی بات چیت ہوئی اور پھر اس پر یہ ڈیسیجن وغیرہ ہوا. تو یہ جو انریٹن جو آپ کے ہوتے ہیں ارینجمنٹس، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ واٹ ول یو ڈو ایز این ایمبیسڈر؟ جی ہماری تو کوشش ہے، اور آئی ایم ہیپی ٹو سے کہ حکومت کا اس پہ فل سپورٹ ہے، بلکہ انسٹرکشن یہ ہیں کہ ہر چیز ہم اب اس طرح رکھیں کہ جو بھی ہم اگریمنٹ سائن کریں، اور اگر وہ بڑے اگریمنٹس ہوں جو پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں ہوں، تو اس میں پارلیمان کا ہم کنسنٹ لیں گے. اسی لیے ریویو ہو رہا ہے. ان ریٹن اگریمنٹس تو ہونے نہیں چاہیے، ریٹن بھی ہونے چاہیے، تو وہ پارلیمان کے پاس آنے چاہیے. جی تو ضرور کیبنٹ یا حکومت کو ثوابدید ہے کہ وہ فیصلے کرے، لیکن ان کو پبلک کنسنٹ میں اینکر ہونا چاہیے. ان کی تبھی کوئی حیثیت ہوگی، تبھی کوئی ساکھ ہوگی جب ہم کہیں گے کہ ہم پورے ملک کی ایز ون گورنمنٹ بات کریں. ون گورنمنٹ مینز ون نیشن مینز we are speaking for everyone, not just institutions, we are speaking for the people of Pakistan. لیکن مطلب پریکٹیکلی تو انسٹیٹیوشنز پر بات آتی ہے. اس کا مطلب جو آپ کہہ رہی ہیں لکھت پڑھت، اور وہ تو ملٹری کی طرف سے بھی اب کہا جا رہا ہے بار بار کہ جی وی وانٹ ایوری تھنگ ان بلیک اینڈ وائٹ، انٹیلیجنس وغیرہ. پاکستان از ٹیکنگ اے نیو روٹ، ایک نیا راستہ ہے جی ہمارے لیے خارجہ پالیسی میں بھی. اور آپ کو یہاں بھی آ کے سینس ہوتی ہے، ایک تو ہے نا جو پاکستانیوں کو سناتے ہیں بات، لیکن آپ کو یہاں لگ رہا ہے کہ ادھر بھی آپ بیٹھے ہیں تو انسٹیٹیوشنز تمام چاہ رہے ہیں. 5-6 دن سے یہاں ہیں واشنگٹن میں، آپ کی خود بڑی پہنچ ہے، لوگ آپ خود مجھے بتائیں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں نہیں، بٹ بات یہ آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنز ان سائڈ، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل گئے، ہم جہاں گئے ہیں ان کے اداروں میں، ہل پر گئے ہیں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ، دے آل آر سیئنگ کہ پاکستان کی طرف سے کیس بڑا اسٹرانگلی ایڈوکیٹ ہو رہا ہے. وہ اپنی جگہ بات ہے، بٹ آئی ایم سیئنگ کہ کیونکہ آپ نہیں تعریف کر سکتی ہماری. نہیں نہیں، آئی ایم ناٹ ایٹ آل. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں بھی اپنے منہ سے نہیں کر سکتی. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان دیکھیے نا، کچھ ہم اپنی غلطیوں سے کیا سیکھیں. بالکل، ان تعلقات تاریخ سے نہیں سیکھتا تو پھر تو نالائق. تعلقات میں تو خاص طور پہ یہ 3 ادوار گزرے ہیں غلطیوں، ہماری غلطیاں. تو ہم ان کو لائبل کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ ابھی بھی مثلا آپ نے کولیشن سپورٹ فنڈز کی بات کی،
ہر میٹنگ میں نے کہا کہ یہ آپ کو اچھی طرح ہم باور کر رہے ہیں کہ اس کو پلیز آپ ایڈ کی شکل نہ دیں، یہ بلکہ لمبے اریئرز ہیں جو پاکستان کو آپ او کرتے ہیں، یہ ڈیٹ ہے، یہ قرضہ ہے، اب آپ کا یو او پاکستان منی. حالانکہ وہ آپ سے کہیں گے اکاؤنٹنگ کے پرابلمز ہیں، وہ مطلب نہیں، مجھ سے اب یہ نہیں کہا جا رہا. اچھا، پہلے شاید کہتے ہوں گے اکاؤنٹنگ کے پرابلمز اب ہوتے نہیں کہہ رہے. رہے؟ جی اب تو نہیں کہہ رہے. اب ہل پہ شاید ایسی بات ہوگی، جو کی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں اب یا پاس دیٹ پرابلم. وہ اب یہاں کا مسئلہ ہے کہ جی ہم کانگریس میں وغیرہ الیکشن ایئر میں وہ ہم پیسے نکالیں کیسے. ان کی تو جی ان کی جو فائنینشیل اور بجٹری اور ایڈ کا انفراسٹرکچر ہے وہ خود اتنا پیچیدہ ہے، اس کا آرکیٹیکچر اتنا کمپلیکس ہے کہ اکثر آپس کے ڈپارٹمنٹس اگری نہیں کرتے. بالکل اچھی بات ہے، بٹ ہم تو وی وانٹ ٹو بی آن ون پیج کہ جی اتنا ایڈ ڈسبرس ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، دے کنٹیسٹڈ. So these things can be worked out now with facts and figures. جو ہمیں سینس ہو رہا ہے، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ پاکستان میں جو بھی حالات ہوئے اس کے نتیجے میں اس وقت لگتا ہے کہ جیسے تمام ادارے مل کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ دیر آن دا سیم پیج، پاکستان کے سویلین اور ملٹری ایٹسٹرا، امریکہ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. لیکن یہاں اگر آپ وائٹ ہاؤس کی بات سنیں، آپ پینٹاگون کی بات سنیں، آپ ڈی او ڈی کی، آپ ہل پہ، تو یہ شہری صاحبہ دیر اسپیکنگ ود دا فوک ٹنگ، یا مختلف ان کے پوائنٹس آف ویوز ہیں اور بڑے اسٹرانگلی ہیلڈ ہیں، اسٹیٹ کے اور وائٹ ہاؤس کے ایک ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ یہ فوک ٹنگ ہے. فوک ٹنگ سے کم مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جان کے کر رہے ہیں. کچھ اس میں چلیے ہم نے سنائی دو میسیجز دیتے ہیں. بھی ہوتا ہوگا، مطلب ڈپلومیسی میں ہوتا ہے کہ میں کوئی اچھی بات کروں تو میرے ساتھ جو بندہ ہے وہ شاید تھوڑی تلخ بات کرے. لیکن اپروچز مختلف ہیں. اپروچز ہوتے ہیں مختلف، ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں. جمہوریت کا تو یہ تقاضا ہے جی. ہمیں تھوڑی یورپین حکومتوں کی اور برٹش حکومت میں تھوڑا وہ چھوٹا انفراسٹرکچر ہوتا ہے اور وہ بالکل ایک وائس میں اکثر بات کرتے ہیں ادر دین پارلیمنٹ نا. یہ آپ میرے خیال میں اس کی بات کر رہی ہیں. مگر امریکہ میں بہت، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ الگ الگ، ان کے پریفرنسز اکثر الگ ہوتے ہیں، ان کی فوکس الگ ہوتی ہے ایک ادارے کی دوسری ادارے سے، اور یہ ان کا نارم ہے. یہ اس کو کوئی they don't consider it a negative. تو اس میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب that makes our task، ہمارا کام اس لیے اور بھی مشکل ہوتا ہے. which is what I was going to say. کیونکہ جیسے اب کل ان کے نیشنل سیکورٹی کے لوگوں نے کہا، جو کاؤنسل کے انہوں نے کہا جی the president of this country، آدھے سے زیادہ میرا کام کوآرڈینیشن کا ہوتا ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے ہم سے یہ نہیں کہا. اچھا جی ہاں we are well aware but you have to be constantly alert کہ ایسی بات نہ ہو کہ وہ ایک ادارے کو کوٹ کر دیں کہ جی ہم فلاں چیز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ادارہ منع کر رہا ہے. تو ہم اس ادارے سے چیک کر چکے ہیں. یہ ایک روز کی ایکسرسائز. اچھا دیکھیے نا، جیسے کل انہوں نے کہا کہ جی our president is very clear committed to the relationship with Pakistan. he told، انہوں نے کہا کہ آپ کی سفیر آئی تھی، پریزیڈنٹ نے بڑی کلیئرلی کہا. لیکن ہل پر گئے تو انہوں نے کہا جی یہاں کسی کے پاس nobody has political stomach اب پاکستان کے لیے. ان کی حکومت، ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، جو ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں. اور اندرون خانہ تو بہت ہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایون پبلکلی ان کی کافی کلیئر پوزیشن ہے. تو جو آپ ہل کی بات کر رہی ہیں وہ ان کا پارلیمان ہوا نا، کانگریس ہوا، تو وہاں جو انفرادی ویوز ہیں وہ تو سب کا حق ہے. انفرادی ویو پاکستان میں بھی انفرادی ویوز ہوں گے، لیکن حکومت اس وقت سب کو ساتھ لے کے کوشش کر رہی ہے چلنے کی. یہاں تو یہ ان کی ہل ڈسٹرپٹیو نہیں ہو سکتی زیادہ ان کی ہل؟ جی بالکل، کیونکہ یہ ایک تو بہت ان کا الیکشن ایئر جو ہوتا ہے ان کا بہت کمبیٹیو ہوتا ہے اور فوکس بھی شفٹ ہونے لگتا ہے ہر ڈومیسٹک پالیٹکس پہ. تو جگہ اور سپیس بھی کم ہوتی جاتی ہے انٹرنیشنل خاص طور سے، اور پھر استعمال بھی کیا جاتا ہے نا ہر ڈیبیٹ میں. اگر آپ نے پاکستان کو سپیس دی، اچھا تو ہم آپ کو اٹیک کریں گے. تو ریپبلکنز تو اتنا اٹیک کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما جمی کارٹر کی طرح ویک نہ لگے. وہ ان کو پھر بیک فٹ پہ رکھتے ہیں نا اس طرح سے. تو یہ تو سیاست کا ایک طریقہ ہے جو
اب میں نے جب آپ سے اسی لیے کہا کہ اس سے مشکل کوئی وقت میں نہیں سمجھتی ہو سکتا تھا. سو بٹ یو ہیو ٹو ڈو واٹ یو ہیو ٹو ڈو. جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے ملٹری لیول پہ تو انگیجمنٹ شروع کر دی, یعنی کہ جنرل میٹس کو جانا تھا, پھر شاید پاکستان نے ڈس انوائٹ کر دیا, جو بھی کچھ ہوا. لیکن ہم کسی کو ڈس انوائٹ نہیں کرتے. انہوں نے کہا آ رہے تھے پھر منع کر دیا. پاکستان سے تو یہ کانسٹنٹ میسج جا رہا ہے, پیغام مستقل جا رہا ہے, کسی کو ہم نے کبھی ڈس انوائٹ نہیں کیا. ہماری اخلاق دیکھیے پاکستان اور مسلم کلچرز کی اخلاق ایک اور طریقہ ہوتا ہے which we maintain, you know. It's just that پاکستان سے جو میسج مستقل یہ ہے کہ ہم ہمیں اسپیس دیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل دیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ ہم اپنی ریویو پروسیس, لیکن ریکنسیلیشن پروسیس آپ کی میٹنگز بھی پروڈکٹیو ہوں گی, آپ جب صحیح وقت پہ آئیں گے تو بہتر کام نکلے گا نا اس سے. اچھا یہ جو پھر جو ناراضگی ہیں وہ میرے خیال ہے ان آفیشیل ہیں, جو بلکہ میں بہت اچھی بات ہے کہ وہ نہیں گئے, کیونکہ پھر وہی ون گورنمنٹ بات ہوئی نا. ہاں یہی ہم کہنے لگے تھے کہ تو دے آر ریسپیکٹنگ آور ریویو پروسیس. آئی تھنک دیٹس ویری گڈ. اور طالبان وغیرہ کے ساتھ وہاں تو ہم نے مدد شروع کر دی ہے, سو دیٹ از اس کو ہم بائی لیٹرل سے ہٹ کے دیکھ رہے ہیں, جہاں طالبان کی نیگوشیشن. آئی ڈونٹ نو کہ ہم نے کوئی ایز سچ, انہی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان نہیں. دیکھیے ایک آپ کو بات محتاط, آپ جو انہوں نے بتایا پاکستان accept what we tell you or what anyone else part of Pakistan sometimes part of the game is this کہ ہم آپ کو کچھ کہیں اور کہ یہ تو ہو رہا ہے. نہیں وہ تو پاکستان کے اخبارات بھی کہہ رہے ہیں, اب پتہ نہیں کون سچ کہہ رہے ہیں نہیں, لیکن ہم دیکھیے پاکستان کا بالکل ہاتھ ہے ہر پروسیس, اور ہمیں کریڈٹ لینا چاہیے. اگر کریڈٹ تو بے شک, لیکن اس وقت فار انسٹنس قطر پروسیس میں ہم اتنے انوالوڈ نہیں رہے. ابھی جو پرائم منسٹر گئے ہیں تو وہ اپنی بائی لیٹرل انرجی وغیرہ انہوں نے ضرور کہا کہ ہم وہاں ڈسکشن آیا تو وی ول آلسو بی پارٹ آف اٹ. اچھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ؟ جی میں ہر پاکستانی سٹیزن کے حوالے سے, نہیں ان کا تو پرٹیکولر کیس ہے تو اس پہ بتائیے کہ کیا واٹ ہیو یو بین. سب کے لائر سے میری بات ہوئی ہے, پاکستان کے جتنے سٹیزنز یہاں, اور آپ کیونکہ خاص طور سے ان کی بات کر رہی ہیں تو اس کو تھوڑی پبلسٹی بھی ملتی ہے, تو شاید آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ آنے سے پہلے بھی میں نے ان کی فیملی, ان کی بہن سے ملاقات کی تھی تاکہ ان کو سہولت ہو, اور یہاں بھی ان کی جو لائر ہیں ان سے مستقل بات چیت ہے. ہیئرنگ بھی نیو یارک میں ہم نے کونسل جنرل سے کہا کہ لیول پہ کہ آپ اٹینڈ کریں, کہ جو بھی مقدمہ ان کے خلاف ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی جو انٹائٹلمنٹس ہیں, لیگل انٹائٹلمنٹس, اس کو پرسیو کر رہے ہیں. میں نے خط بھی لکھا ہے کاسویل پریزن کو کہ شی مسٹ گیٹ پراپر میڈیکل, اور جو وہ چاہتی ہیں. جو ریسیٹ کی بات آپ کر رہے ہیں اور یو بین ریفرنگ ٹو اٹ آلسو, تو کین یو لک ان ٹو دا فیوچر اینڈ سے ٹو سم ایکسٹینٹ کہ یہ ریسیٹ کی نوعیت کیا ہوگی؟ مطلب ہمارے از دیر, کین یو ڈو اٹ, آئی ایم آسکنگ یو, کہ تھوڑا سا خاکہ لوگوں کے سامنے آئے کہ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی, کیونکہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ اب تعلقات بیک ول بی ڈاؤن ٹو اسکوائر, ول بی ڈاؤن ٹو زیرو, کچھ ہوگا نہیں ریئلسٹکلی اسپیکنگ. میں نہیں سمجھتی کہ پارلیمان چاہتا ہے کہ ڈاؤن ٹو زیرو ہو. میں صرف اس لیے یہ بات کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پرانی ممبر رہی ہوں جب سے وہ شروع ہوئی ہے کمیٹی, اور آئی ہیو آلویز بین ویری انگیجڈ. تو وہاں مجھے کبھی ایسی کوئی ان ریئلسٹک سینس نہیں لگی. زیادہ تر میجورٹی اس کمیٹی کی جو ہے وہ دے سیریس پیپل جو سوچ بچار کرتے ہیں, اور کوشش رہے گی یہ کہ پاکستان کے مفاد کی دفاع کی جائے اور ایسا نہیں ہو کہ ہم بند گلی میں آ جائیں. تو میری تو یہ امید ہے کہ فیصلے جو بھی ہوں گے پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں گے, اور جیسے میں نے کہا کہ عالمی سطح پر ہم ٹریڈ چاہتے ہیں, ہم شمولیت چاہتے ہیں ہر میز پر, ہر ٹیبل پر, اور یونائٹڈ نیشنز میں تو ہماری اس وقت سیکیورٹی کاؤنسل پر بھی ایک اہم سیٹ ہے, ممبرشپ ہے. تو ہر جگہ ہم اپنے انکلوژن چاہیں گے, اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے. ڈرون اٹیکس پہ آپ کو کیا انسٹرکشنز ہیں؟ جب اٹیک ہو تو آپ کمپلین کریں یا جی آف کورس آپ نے فورن آفس کی فوراً سنی ہوگی, وہاں سے بھی رد عمل آتا ہے, ہم بھی فوراً کنوے کرتے ہیں. اچھا آپ بھی کنوے کرتے ہیں ڈرون اٹیک, اس پہ بھی نیگوسیشنز جاری ہیں کہ کیا کرنا. وہ پھر وی آر ویٹنگ پارلیمنٹس انسٹرکشنز, جو آپ کو بھی کچھ آئیڈیا ہوگا اس کا, ہمیں بھی ہے, بٹ ہمیں تو آئیڈیا یہ کہ پاکستان کی سیاست نے نہ معلوم اس کو کتنی دیر تک ڈریگ کرنا ہے, کیونکہ حالات وہاں تو
ایسے ہی ہیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، شہریر رحمان صاحبہ سے ہماری گفتگو رہی، آپ نے سنی. دیر از ویری لٹل ٹو ایڈ. اب معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، کب ان کو پاکستان واپس بلایا جاتا ہے. اپنا پورا یہ 2013 تک رہتی ہیں یا چیف جسٹس صاحب کچھ پہلے فیصلہ کرتے ہیں. بہرحال وی ہوپ دیٹ شی وٹ ایور شی ڈز ویل اینڈ گڈ لک ٹو ہر. ہماری طرف سے اتنا ہی. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.